الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بتاؤں گا آگے جا، ابھی تو تمہید بن رہی ہے، کیا چیز ہے، کیا اختلافات ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کو ہم زیر بحث لائیں گے ابھی تھوڑی دیر۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید جیسے دنیا کی کتابیں لکھی گئی ہیں ایسے ہی لکھا گیا، یعنی اس کے لیے کوئی آسمانی طریقہ نہیں اختیار کیا گیا۔ جو رسم الخط رائج تھا اس زمانے میں موجود تھا اس میں لکھ دیا گیا، جو لکھنے کے ذرائع موجود تھے، یعنی کاغذ ہے تو قلم ہے تو جیسے بھی لکھا جا رہا تھا لکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کیا کہ اس کے لکھنے کے لیے کوئی رسم الخط اپنی طرف سے سکھا دیا ہو، جو دنیا میں ذرائع موجود تھے، یا یہ نہیں کیا کہ اس کے لیے کوئی خصوصی میٹیریل آسمان سے نازل کر دیا ہو جس میں اس کو لکھ کے دے دیا جائے۔ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو لکھوانے کا اہتمام کیا تو جو اس وقت رسم الخط موجود تھا اور جو ذرائع لکھنے کے موجود تھے۔ اب اس میں بہت بحث ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بحث موجود ہے کہ اس وقت لکھنے کے کیا ذرائع موجود تھے، کیا کاغذ عرب میں پہنچ چکا تھا، کیا اس وقت چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، کیا قرآن مجید کو ہڈیوں پر، شانے پر، اس طرح کی چیزوں پر لکھا گیا۔ بین یہی معاملہ رسم الخط کا ہے، جیسے یہ ہمارے بعض تلامذہ نے بحث اٹھا دی، یہی معاملہ رسم الخط کا بھی ہے کہ یہ رسم الخط کیا وہ تھا کہ جس میں حروف اس طرح کے تھے کہ نقطے ڈالے بغیر ہی یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ فے ہے یا کاف ہے، یا کوئی نقطے تھے۔ اچھا، پھر یہ بھی ایک بحث ہے کیا ڈالے گئے یا نہیں ڈالے گئے، یعنی یہ اپنی جگہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر چیز کے حق میں کچھ دلائل دیے جا سکتے ہیں اور ہر چیز کے بارے میں کوئی آدمی ایک یا دو رائے رکھ سکتا ہے۔ جو میرا اس وقت موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو رسم الخط بھی موجود تھا اس میں لکھ دیا گیا، اور اس رسم الخط کا جو قدیم ترین نمونہ اس وقت ہمارے پاس مستند طریقے سے محفوظ ہے، یعنی جس کے بارے میں کم و بیش اتفاق ہے کہ وہ مستند ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ہیں ان پر میں نے بہت دقت نظر کے ساتھ کم و بیش 1.5-2 سال تک غور کیا تھا۔ مجھے اس میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوئی کہ فے اور کاف کو الگ الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ تو اس سے قطع نظر کہ کیا طریقہ تھا کیا نہیں تھا، یعنی بہرحال اس میں نقطے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے نا، وہ خط ہمارے پاس موجود ہے، اس میں نقطے نہیں، اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ اس میں حروف کی ساخت میں فرق نہیں، یعنی اس میں اگر یہ بحث چھڑ گئی تو میں ایک خط کو سامنے رکھ کے تجزیہ کر کے بتا دوں گا کہ نہیں اس وقت ہمارے پاس جو موجود ہے۔ اچھا، اگرچہ میں محققین کو کہتا ہوں کہ بھائی اس پہ آپ کام کرتے رہیں، لیکن میری قطعی رائے یہی ہے کہ نہیں، یہ ایک بحث الگ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو رسم الخط تھا وہ رسم الخط اختیار کر لیا گیا، جو لکھنے کا طریقہ تھا وہ اختیار کر لیا گیا، اور یہ بالکل واضح ہے کہ وہ مائل ہو یا کوفی ہو یا قدیم نسخ ہو۔ مثلا مائل تو اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کوفی ہمارے پاس کچھ موجود ہے، یعنی اس زمانے کا مستند۔ یہ نہیں کہ مائل کیسے لکھا جاتا تھا، اس کے بارے میں بہت سے محققین اور خطوط کے ماہرین بتاتے ہیں کہ وہ کیسے لکھا جاتا تھا، لیکن کوفی تو ہمارے پاس موجود ہے۔ کوفی کیا، چھوڑ دیں اس کو، قدیم نسخ موجود ہے، یعنی جو قدیم نسخ ہے قرآن مجید جس نسخ میں لکھا جاتا ہے اس کی بھی کچھ قدیم صورتیں ہیں، یہ موجود ہیں ہمارے پاس۔ وہ جو قدیم نسخ کی صورتیں موجود ہیں وہ قطع نظر، یعنی اس دور کی بات کر رہے ہیں جب نقطے لگا دیے گئے، وہ بھی بہت انڈیولپڈ، یعنی اس میں بھی بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی رسم الخط کا ایجاد ہونا یہ کوئی الہی یا خداوندی معاملہ نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ بھئی اب ہم کمپیوٹر پر لکھ رہے ہیں، ہم قلم سے لکھ رہے تھے، ہم کاغذ پر لکھ رہے تھے۔ اچھا، ہم نے ایک آپ سے آپ سیاہی چھوڑنے والا قلم ایجاد کر لیا، اس سے پہلے باقاعدہ شاہ پر جبریل منگوانا پڑتا تھا اور دوات سیاہ برآمد کرنا پڑتی تھی۔ تو یہ جتنے ذرائع ہیں یہ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں، یعنی اس وقت جتنا بھی ہمارے پاس مواد موجود ہے اس میں سے اس بحث کو تھوڑی دیر کے الگ کر دیجئے، یعنی کوئی محقق کل کو اس پر تحقیق کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ یہ قرآن مجید فلاں خط میں لکھا گیا تھا،
یا اس میں یہ اہتمام کیا گیا تھا، جو قدیم نسخ ہمارے پاس موجود ہے، قدیم نسخ یعنی 4-5ویں صدی کا قدیم نسخ، اس کی کتابیں تو موجود ہیں نا ہمارے پاس، لکھی ہوئی موجود ہے۔ یعنی ابن حزم کی المحلہ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ظاہر ہے 4-5ویں صدی کا اسی وقت کا خود ابن حزم کے ہاتھ کا کتابت شدہ موجود ہے اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں، مثلا ابن قیم کی کتابیں 7ویں-8ویں صدی کی موجود ہیں۔ میرے پاس بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس میں ہمارے جلیل القدر لوگوں نے، مثلا بخاری، مسلم، ان بڑے بڑے محدثین نے خود تحریر لکھی ہے، وہ چیزیں تو موجود ہیں، ان کے بارے میں تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، وہ بھی موجودہ نسخ سے بہت انڈیولپڈ، یعنی اس کے اندر بھی الفاظ کی ساخت، نقطوں کے مقامات کیسے ڈالے جائیں گے، اس میں بہت سی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کا کوئی تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مسئلے سے نہیں ہے، بلکہ جو انسانیت کے پاس ذرائع موجود ہیں۔ یعنی اس وقت ہمارے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ ہم پورے کے پورے قرآن مجید کو ایک آلے میں ریکارڈ کر دیں اور محفوظ کر لیں، ممکن ہو گیا ہے، لیکن یہ اب سے پہلے ممکن نہیں تھا۔ تو قرآن مجید کا جو رسم الخط ہے اس میں وہ جیسا بھی تھا، آج کا فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، اس میں بھی اگر اس کو لکھ دیا جائے اور پڑھا ہوا ہمارے پاس موجود نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں کافی جگہوں کے اوپر 2، 3، 4، 5 آرام متن کو پڑھنے میں ہو جائیں گے، کافی جگہوں پر ہو جائیں گے۔ قرآن کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اہتمام کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے، یہ آگے میں چل کے بتاؤں گا آپ کو، اس کو فی الحال آپ ٹیکن فار گرانٹڈ لے لیجیے، آگے اس کے دلائل دے دوں گا میں۔ یہ اہتمام کیا گیا کہ اس کو نہ صرف یہ کہ لکھ دیا گیا، جو اس وقت کے ذرائع موجود تھے ان پر لکھ دیا گیا، ان کے مطابق لکھ دیا گیا، جو رسم الخط موجود تھا اس کے مطابق لکھ دیا گیا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا، صحابہ کرام نے لکھوا دیا، نسلاً بعد نسلاً اسی نسخے کو ہم نقل کر رہے ہیں۔ اس میں خط کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی صورت کم و بیش قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لکھ دیا گیا، لکھ ہی نہیں دیا گیا بلکہ پڑھ بھی دیا گیا۔ اور قرآن مجید جس طرح کہ ہم ابتدائی بحث میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ صرف ایک نسخے کے تواتر اور اجماعی کے ساتھ منتقل نہیں ہوا، بلکہ زبانی پڑھنے کے بھی اجماع کے ساتھ منتقل ہوا ہے، یعنی اس میں بھی اس کو تواتر، جس کو ہم نے قولی تواتر سے بیان کیا تھا۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے جو دنیا میں کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہے، کہ سینکڑوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نسلاً بعد نسلاً اس کو پورا کا پورا یاد کر کے سنا رہے ہیں، یعنی یہ کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہے۔ تو وہ پڑھا گیا، اب وہ پڑھا بھی گیا، وہ لکھا بھی گیا، دونوں صورتوں میں ہے۔ جب وہ پڑھا گیا ہے تو اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں پڑھا، یا وہ پڑھا ہوا صحابہ کرام نے ہم کو منتقل نہیں کیا، بلکہ وہ جیسے بھی اس کو پڑھتے رہے وہ تو ان تک رہ گیا، البتہ ایک نسخہ لکھ کے دے دیا گیا کہ اب یہ امت اس کو جیسے چاہے پڑھ لے۔ اگر تو یہ صورت ہو تو پھر تو مسئلہ ابتدا ہی میں پیچیدہ ہو جائے گا، یعنی پھر جیسا بھی لکھا ہوا ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی اس کو لکھ بھی دیا گیا ہے، اس کو پڑھا بھی گیا ہے، تو پھر انسانی حد تک اب اختلافات ہو نہیں سکتے، یعنی اب تو اصل میں متن کا اختلاف نہیں ہو سکتا، اب اختلاف جس چیز میں ہوگا وہ فہم کا اختلاف، یعنی میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ، اس بات کو اگر اخذ کر لیا گیا ہے تو اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ عقل عام یہ کہتی ہے کہ اگر یہ دونوں اہتمام کیے گئے ہیں، ایسا کیا گیا ہے، دونوں اہتمام کیے گئے ہیں، تو پھر بہرحال ہمیں یہ جستجو ہوگی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا، تو وہ جو پڑھا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہوگا نا، بحث ہوگی۔ تو یہ پڑھنا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں قرات۔ اس پڑھنے میں یہ اسٹیٹمنٹ یہ کہ قرآن میں بعض مقامات پر قرات کے اختلافات ہیں، یعنی پڑھنے میں اختلافات ہیں۔ کس طرح کے اختلافات ہیں؟ یعنی ظاہر ہے کہ اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ موجودہ زمانے میں چونکہ طباعت بہت ترقی کر گئی ہے، تو جتنے اختلافات بھی، نمایاں اختلافات بڑے بڑے ہوئے ہیں، یہ قرآن مجید جو ہے یہ چھاپ دیا ہے انہوں نے، اور اس قرآن مجید کو میں سے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اس میں یہ جو درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے آپ کے پاس موجود ہے، یعنی یہ قرآن جو لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نا درمیان میں، جو قرآن یہاں درمیان میں لکھا ہوا ہے، یہ دو ورق بنائے گئے ہیں نا، جیسے
نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ بالکل وہی ہے جو آپ کے گھر میں ہے، لیکن اس کو پڑھنے میں جہاں جہاں اختلافات ہوئے ہیں وہ یہ اور یہ نیچے بیان کر دیے گئے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک صفحے پر کتنے ہیں؟ اچھا اس کو آپ کھولتے چلے جائیے، یہی صورتحال آپ کو ہر جگہ ملے. یہ اختلافات ہیں، کیا ہیں یہ ابھی بحث کریں گے. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اختلافات جو ہیں، جب ایک آدمی قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کرے گا تو جیسے ہی وہ قرآن مجید کا علمی اور تحقیقی مطالعہ کرنا چاہے گا تو یہ اس کو میسر آ جائے گا. یہ جو اختلافات لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی یعنی اس آدمی نے جس نے یہ چھاپ دی ہیں، یہ کتابوں میں موجود تھے، ان پر بحثیں ہوتی تھیں، ان کے مطابق لوگ پڑھتے رہے ہیں. تو اب انہوں نے سہولت کے لیے یہ کیا ہے موجودہ زمانے میں کہ ایک ایسا قرآن کا نسخہ چھاپ دیا ہے جس میں درمیان میں وہ متن ہے قرآن کا جو ہم میں سے ہر شخص کے پاس موجود ہے، اور اختلافات کو بیان کر دیا. اچھا ان اختلافات کو پھر انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا ہر صفحے پر. یعنی عربی زبان میں مثال کے طور پر آپ ایک لفظ کو پڑھتے ہیں، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب آپ لفظ کو پڑھتے ہیں تو اگر آپ اس کو زبر کے ساتھ پڑھ دیں یا زیر کے ساتھ پڑھ دیں یا پیش کے ساتھ پڑھ دیں تو اس میں معنی کا فرق ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اعراب، یعنی جس سے معنی کا فرق واقع ہو جاتا ہے. ایک وہ پڑھنے کا معاملہ ہوتا ہے جس کو انہوں نے بیان کیا تھا تلفظ، یعنی کسی چیز کو وَلَضَالِّينَ پڑھنا، ضالین پڑھنا ہے نا. اچھا یہ جو ضالین کو لمبا کرنا ہے، ذرا چھوٹا رکھنا ہے، یعنی یہ پھر اختلافات ہیں. یہ ہوتے ہیں نا دنیا کے یہ ہر زبان میں ہوتے ہیں. یعنی ایک ہے لہجے کے اختلافات اور ایک اختلاف ہے کہ جو معنی پر اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے کہ یہ جو ادھر ہوتے ہیں یہ اعراب کے اختلافات ہیں، اور یہ جو نیچے ہیں یہ لہجے کے اختلافات ہیں. آپ اس کو آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ لہجے ہر صفحے پر اسی طرح سے کر دیا ہے. اور اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی نسخے میں وہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو 15 20 30 کتابوں میں موجود ہوتی ہیں. اچھا یہ جو اختلافات میں نے آپ کو بتائے، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ تو ایک تصویر سامنے آ گئی نا. یہ سعودی عرب کا ہے، ہاں ملتا ہے باقی. یہ مدینہ منورہ کا دار المہاجر للنشر والتوزیع ہے، اس نے چھاپا ہے اس کو. اور جدہ میں مکتبہ کنوز المعرفہ جو ہے اس نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا. یعنی یہ میں نے نہیں چھاپا. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کہ اپنے پاس سے نکال کے چھاپ دی ہے، یعنی ایک علمی سہولت پیدا کی ہے. جو چیزیں کتابوں میں موجود تھیں ان کو انہوں نے ثبت کر دی اس کے اوپر. اب یہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ یعنی یہ ایک تو میں نے آپ کو جنرل کیٹیگری میں بتا دیا کہ اختلافات اعراب میں ہیں، اور ایک اختلافات لہجے میں ہے. یعنی وَلَضَالِّينَ میں اب وہ اس میں ضاد کو مل کے بولنا ہے یا وَلَضَالِينَ بول لینا ہے، یہ لہجے کے اختلافات ہیں. اس کا معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ جو اس نوعیت کے اختلافات ہیں ان کا تعلق اصل میں مختلف علاقوں کے لوگ جیسے کہ بولتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگریزی کی ایک ہی جملہ ہے، اس کو انڈین ایکسنٹ میں بھی بولا جا سکتا ہے، برٹش میں بھی بولا جا سکتا ہے، امریکن میں بھی بولا جا سکتا ہے. ہماری اردو کا معاملہ بھی یہ ہے کہ دلی والے کو اردو بولتے دیکھیے نا ذرا، معلوم ہوتا ہے نثار ہو جائے گا. تو ابھی پانی پیش کرتے ہوئے دیکھ لیں آپ کسی لکھنؤ والے کو، تو اس کا ایک خاص لہجہ ہوتا ہے، خاص انداز ہوتا ہے لفظ کو ادا کرنے کا. یعنی ایک تو تلفظ ہے اور ایک لہجہ ہوتا ہے جس میں ہر علاقے کے اختلافات ہوتے ہیں. تو یہ سارے اختلافات انہوں نے جیسے بھی ہیں وہ اس میں جمع کر دیے. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ظاہر ہے کہ اس میں بہت تفصیلی گفتگو کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، بس ایک تصویر سامنے آنی چاہیے. ہمارے پاس جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ. قرآن کی یہ سورہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کی بالکل ابتدائی سورہ ہے. تو ایک نظر ذرا دیکھیے کہ اس میں کیا اختلافات ہیں. الحمدللہ رب العالمین میں کوئی اختلاف نہیں.
اور اس پر الحمدللہ۔ دیکھیے میں آپ کو پہلے اس کی جو سنگین ترین تصویر ہے وہ سامنے لاؤں گا، اس کے بعد بحث کروں گا۔ اس کی وجہ یہ، ورنہ آپ اپریشیٹ نہیں کر سکیں۔ علم کی دنیا اصل میں حقائق کو چھپانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کو فیس کرنے، سامنا کرنے کا نام ہے نا۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں، الرحمن الرحیم میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ اس میں دو طریقوں سے اس کو پڑھا ہے لوگوں نے، مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین، یعنی یہ دو طریقوں سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ مالک یوم الدین میں آپ فرمائیں گے اس کیا فرق پڑا؟ یعنی فرق یہ پڑا کہ کوئی بڑا فرق تو نہیں پڑا، لیکن معنی مختلف ہو گئے ہیں۔ روز جزا کا مالک، مالک بالکل اسی معنی میں عربی میں ہوتا ہے جیسے آپ کی اردو میں ہوتا ہے، مالک یوم الدین۔ اور ملک یوم الدین کا مطلب ہوگا روز جزا کا بادشاہ، یعنی ایک میں مالک اور ایک میں بادشاہ، یہ فرق واقع ہو گیا اس میں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور فرق یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید، کیونکہ یہ سورت بہت پڑھتے ہیں تو صاد سے لکھا جاتا ہے نا، تو یہ سین سے بھی لوگوں نے لکھا ہے، لیکن اس سے معنی میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا، یعنی یہ صرف املا کا معاملہ ہے، سین سے لکھ دیجئے یا صاد سے لکھ دیجئے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا اختلاف ہے وہ ہے کہ بعض لوگوں نے نا غیر المغضوب علیہم، تو اس کو پڑھا ہے علیہم، اور بعض نے پڑھا ہے علیہم۔ یہ ہے تو اختلاف اعراب کا، لیکن اس سے ہی معنی میں کوئی فرق واقع نہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ اختلافات ہیں اس میں کہ جس میں بس یوں سمجھیے پڑھنے کا انداز، تو اس میں ایک یہ ہے کہ الرحیم مالک یوم الدین، یعنی دو میم اکٹھی ہو گئی ہیں نا، تو اس کو وہ الگ الگ کرنے کی بجائے ملا دیتے ہیں پڑھتے ہوئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا معنی میں۔ اچھا، اسی طرح جو علیہم ہے تو علیہم اس کو ملا دیتے ہیں، علیہمو کر کے پڑھ دیتے ہیں، تو یہ بھی کوئی معنی کا فرق نہیں ہوتا۔ یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سورہ جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں بتایا۔ اچھا، اب یہاں تو صرف معنی میں جو چیز فرق کا باعث بنی ہے وہ ایک لفظ تھا، وہ مالک کا لفظ تھا، اور وہ بھی معنی میں ایسے فرق کا باعث نہیں بنا کہ جو کوئی عقیدے پر، ایمان پر، حکم پر اثر انداز ہوتا ہو، وہ نہیں بنا، جبکہ یعنی مفہوم تو بدل گیا۔ بادشاہ روز جزا کا، قیامت کے دن کا بادشاہ اور قیامت کے دن کا مالک، یہ فرق واقع ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے ایک اور قرآن مجید کی سورہ، اس سے آپ بڑی حد تک یہ سمجھ سکیں گے کہ یہ فرق کیسے ہو جاتا ہے، یعنی رسم الخط سے یہ فرق کیسے ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے نا کہ مالک میں کیا ہوا ہے، میم لام کاف، جس طرح آپ ملک لکھتے ہیں اس طرح لکھا ہوا ہے، تو آپ میم کے اوپر ایک کھڑا الف ڈال دیں تو مالک ہو گیا، اور نہ ڈالیں تو مالک ہو گیا، اور اگر اردو میں پڑھیں تو ملک بھی ہو جائے گا، یعنی یہ امکانات ہو گئے نا پیدا اس کے نتیجے میں، تو دو وہاں پہ ہو گئے۔ یہ سورہ بلد ہے، قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، سورہ بلد۔ اب اس میں دیکھیے، اس میں بہت دلچسپ معاملہ ہے، اس سے بہت واضح ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو اختلاف ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آیت ہے ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، پھر آتا ہے ایحسب ان لم یرہ احد، ایحسب، تو بعض لوگوں نے اس کو پڑھا ایحسب، ایحسب یا ایحسب، یعنی سین پہ زبر یا زیر، اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لفظ کو ادا کرنے کے یہ دو تلفظ عربوں میں رائج، تو بعض نے اس سے پڑھ دیا، بعض نے اس سے پڑھ دیا۔ اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے لبدا مال لڑھا دیا، خرچ کر دیا۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کہتا ہے بہت خرچ کرو، میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا۔ تو اس میں یقول و اہلکت مالن تک تو کوئی اختلاف نہیں۔ لبدا کو بعض لوگوں نے لبدا پڑھا ہے اور بعض نے لبدا پڑھا ہے، یقول و اہلکت مالن لبدا۔
اس سے بھی بالکل اسی طرح کا فرق معنی میں پیدا ہوتا ہے جیسے مالک اور ملک میں ہو گیا. یعنی لبدہ کا مطلب ہے ڈھیروں مال، بہت زیادہ مال، اور لبدہ کا مطلب ہے بہت زیادہ جمع کیا ہوا مال. یعنی ایک فرق تو واقع ہو گیا شیڈ میں لفظ کے، لیکن کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد الم نجل لہو عینین و لسانم و شفتین و ہدینہ النجدین فلقتحم العقبہ و ما ادراک ما العقبہ تک کوئی اختلاف نہیں. اس کے بعد آتا ہے فک و رقبہ. یعنی مطلب یہ تھا اس کا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گھاٹی جو آدمی کو نجات پانے کے لیے چڑھنی ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کیا ہے. پیچھے سے مضمون یہ چلا آ رہا ہے. تو اس میں پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا. پہلی چیز جو بتائی فک و رقبہ. فک و رقبہ کا مطلب ہے غلاموں کو گردن چھڑانا. یعنی لفظی آپ ترجمہ کر دیں تو گردن چھڑانا، اور مراد ہے اس سے یعنی غلاموں کو آزاد کرنا. اور اسلوب یہ اختیار کیا گیا ہے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے تاکہ غلامی کی لعنت سے لوگوں کو نکالا جائے. تو فک و رقبہ. اب اس کو بعض لوگوں نے پڑھا ہے فک رقبتن. یہ ہے ہمارے پاس جو قرآن کا متن ہے اس میں فک و رقبتن، اور بعض لوگوں نے پڑھا ہے فک رقبتن. کیا ہوا؟ یعنی الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ وہی عربی زبان کا مسئلہ، زیریں زبریں درم برم ہو گئی. تو کیا فرق پڑا؟ کیونکہ عربی میں تو اس سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے. کیا فرق پڑا؟ فک و رقبہ کا مطلب ہے گردنیں چھڑانا، اور فکا رقبہ تن کا مطلب ہوگا اس نے گردن چھڑائی. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ گھاٹی کیا ہے جو تم نجات کے لیے چڑھو گے. یہ کہ کسی شخص نے گردن چھڑائی، ایک ترجمہ یہ ہوگا، اور ایک ہوگا یہ کہ گردن چھڑائی جائے یا گردن چھڑانا. یعنی ایک میں وہ چیز وربل ناؤن کی شکل میں استعمال ہوئی ہے، اور ایک میں ورب ہے، ماضی کا فعل ہے فک و رقبتن. تو فک و رقبتن کی بجائے فک کا رقبہ. اچھا، پھر اس کے بعد تھا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. یعنی پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی تھی کہ گردنیں چھڑائی جائیں، غلاموں کو آزاد کیا جائے. دوسری یہ کہی تھی کہ کسی قحط کے دن میں جب لوگوں کے اوپر کوئی افتاد آ جائے اس میں کسی کو کھانا کھلانا. یعنی یہ دوسری بات بتائی تھی نجات حاصل کرنے کے لیے. تو اس کو بعض لوگوں نے پڑھا او اطعم فی یوم ذی مسغبہ. یعنی یہ کہ اس میں کھانا کھلانا، اس کی وجہ کیا؟ یا اس نے کھانا کھلایا. یعنی بالکل وہی تبدیلی جو پیچھے تھی وہ آگے بھی ہو گئی. اچھا، اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے اس میں اختلافات ہیں وہی صوت آواز کے اختلافات ہیں. یعنی اس سے آپ ایک تصویر سامنے لا سکتے ہیں کہ اس کی نوعیت کیا بن جاتی ہے. اچھا، ایسے ہی اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ وہ اختلاف جو مفہوم اور معنی پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اور ایسے اثر انداز ہو جاتا ہے کہ پھر اس میں یعنی حکم میں فرق پڑ جائے گا. یہ تو ابھی تک تو صورتحال یہ تھی نا کہ صرف ترجمے میں، مفہوم میں، مدعا میں فرق پڑا. اس کی بڑی ہی ایک عام مثال ہے جس کے اوپر چونکہ بہت جنگ و جدال ہوتا رہتا ہے ہمارے ہاں، وہی میں پیش کر دیتا ہوں. وضو کرنے کے لیے جو حکم قرآن میں بیان ہوا ہے، یعنی وضو کرنے کا حکم، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے منہ دھو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو. بعض لوگوں نے اس میں ارجلکم کو پڑھا ہے ارجلکم. اس سے جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ اور اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں کا بھی مسح کر لو. ہو گیا نا مسئلہ. یعنی اب گویا ایک کے نزدیک پاؤں دھونا ضروری ہوگا اور ایک کے نزدیک مسح کر لینا، یہی اللہ کا حکم. تو یہ میں نے اس کی مثال دے دی. اس طرح کے اختلافات، یہ کوئی زیادہ تفصیل اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتا دیا میں نے آپ کو کہ کیسے ہوتے ہیں. تصویر بھی آپ نے دیکھ لی، ہر صفحے کی یہی صورتحال ہے
یعنی 4 5 10 آپ کو مل جائیں گی اس طرح کی چیزیں. ان میں وہ جگہ جہاں پر حکم میں فرق پڑ جاتا ہے، معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، وہ چند ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن بھائی چند ہیں تو یعنی ایک چیز موجود ہے نا، دیکھنا پڑے گا نا کیا حقیقت ہے اس کی، کیا چیز ہے. تو آپ جواب دے رہے ہیں، میں تو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں. یعنی کیا ہوا ہے یہ ابھی موضوع نہیں ہے. موضوع یہ کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لینا کیا ہے. تو اب ذرا پڑھیے جو میں نے لکھا ہے اس میں. ایک یہ کہ قرآن میں بعض مقامات پر قرات کے اختلافات ہیں، یعنی یہ مانا جاتا ہے عام طور پر کہ قرآن میں بعض مقامات پر قرات کے اختلافات ہیں، پڑھنے کے اختلافات ہیں. میں نے اس جملے کی تشریح کی ہے کہ قرات کا مطلب کیا ہے اور اس کے اختلافات کس نوعیت کے ہیں، یہ آپ کو بتا دیے. یہ اختلافات لفظوں کے ادا کرنے ہی میں نہیں ہیں، بعض جگہ ان کے معنی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. یہ مثال دی میں نے آپ کو بھی. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی آدمی کہے کہ جی بھائی یہ لہجے کا مسئلہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. دنیا کی ہر کتاب کو جب عربوں انسان پڑھیں گے، نسل بعد نسل پڑھیں گے، عرب پڑھیں گے، عجم پڑھیں گے، خود عربوں کے بھی مختلف قبیلے پڑھیں گے، تو ہو جائے گا نا لہجے کا اختلاف. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑا. لیکن جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اختلافات لفظوں کے ادا کرنے میں، یعنی ان کے لہجے ہی میں نہیں ہیں. بعض جگہ ان کے معنی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اس صورت میں بظاہر اختلافات کے مواقع پر کوئی چیز فیصلہ کن نہیں رہے گی نا. یعنی ایک آدمی قرآن سے ثابت کرے گا کہ مسح پاؤں پر کر لینا کافی ہے، اور دوسرا قرآن سے ثابت کرے گا کہ دونوں ضروری ہے. ایک سادہ مثال لے لیں، عملی زندگی سے متعلق مثال ہے. اس صورت میں بظاہر، اچھا اب قرآن ہے میزان، فیصلہ کیسے کریں؟ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک آدمی یہ کہتا ہے جی فیصلہ ہم اس سے کر لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دھوئے، تو میزان کون بن گیا؟ ترتیب الٹ گئی نا. یعنی آپ مسئلے کی سنگینی کو محسوس کریں کہ ہونا یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس 2-4 لوگ آ کے یہ بتاتے کہ کیا پاؤں دھوئے جائیں یا پاؤں پہ مسح کیا جائے، تو ہم قرآن پیش کرتے کیونکہ اس میں مسئلہ زیر بحث آیا ہے، اور کہتے قرآن تو کہتے دھوئے جائیں. مثلا اس وقت ہمارے ہاں مسلمانوں کے جو 2 بڑے گروہ ہیں، شیعہ اور اہل سنت، ان میں یہ اختلاف ہے. یعنی ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ پاؤں پر مسح کرنا یہی حکم ہے. چنانچہ وہ جب وضو شروع کرتے ہیں تو وہ ایسے کرتے ہیں کہ پاؤں تو جو گندے ہوتے ہیں نا تو پہلے دھو لیتے ہیں، اور اس کے بعد وضو کرتے ہیں جب تو صرف پاؤں مسح کر لیتے ہیں. اور اگر گندے نہیں ہیں پاؤں تو ٹھیک ہے مسح کر لیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک یہی. اب مثال کے طور پر ایک شیعہ عالم ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی پاؤں دھونے چاہیے. تو اگر یہ صورتحال ہے جو میں نے آپ کو بتا دی، تو اس میں وہ کہے گا کہ قرآن مجید میں جو قرات ایک ہے وہ ارجلکم بھی ہے، اس لیے میں نے مسح کر لیا، کیا اعتراض آپ کہتے ہیں قرآن میں ایک قرات ارجلکم بھی ہے، اس لیے دھونے ضروری ہیں. اچھا اس کے بعد آگے گفتگو ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ پاؤں دھوئے ہیں، یعنی جب بھی وضو کیا سوائے اس کے جرابیں پہنی ہوئی تو آپ نے دھوئے ہیں پاؤں، کہتے ہیں نا آپ. اصل میں اب آپ استدلال قرآن سے باہر سے لا کر فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی میزان اور فرقان ہونے کی ترتیب الٹ گئی. یہ مسئلہ اگر میں واضح کر سکا ہوں تو میری عبارت بھی سمجھ میں آ جائے گی. ایک یہ کہ قرآن میں بعض مقامات پر قرات کے اختلافات ہیں، یہ اختلافات لفظوں کے ادا کرنے ہی میں نہیں. اصل میں آپ لوگ پچھلے سارے عرصے کے دوران میں زبان و ادب کی بحثیں سنتے رہے ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا سنجیدہ بھی ہو جائے. اس صورت میں بظاہر اختلافات کے مواقع پر کوئی چیز فیصلہ کن نہیں، بظاہر یعنی بظاہر صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ اتنے زور شور سے ہم نے یہ گفتگو کی کہ قرآن میزان اور فرقان ہے، اور یہاں آ کے ترتیب الٹ گئی نا. مسئلہ یہ ہو گیا. سورہ مائدہ کی آیت، یہ وہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی، سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت 6 میں ارجلکم مثال کے طور پر اگر نصب و جر دونوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، نصب زبر اور جر زیر، اگر نصب و جر دونوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے تو قرآن کی بنیاد پر یہ بات پھر پوری قطعیت کے ساتھ کس طرح کہی جا سکتی ہے کہ وضو میں پاؤں لازماً دھوئے جائیں گے، ان پر مسح نہیں کیا جا سکتا. یہ مسئلہ پیدا ہو گیا نا. یعنی مسئلے کو اگر آپ نے اپریشیٹ کر لیا ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، اگر قرآن میں قرات کا اختلاف مانا جائے
تو چلیے ایک وہ جگہ ہے جہاں آپ یہ کہہ کے آگے بڑھ جائیں گے کہ یہ تو لب و لہجے کا اختلاف ہے، اس سے کوئی معنی پہ تھوڑا اثر پڑتا ہے۔ دوسری جگہ آپ یہ کہہ کے آگے بڑھ جائیں گے بھائی معنی پر اثر تو پڑا ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے کہ روزے جزا کا مالک ہوا یا بادشاہ ہوا۔ میں نے مثال وہ دی ہے کہ جس مثال میں حکم کا فرق پڑ رہا ہے، یعنی جہاں اب فیصلہ کرنا ہے مجھے وضو کرنا ہے یا پاؤں دھونے ہیں یا مسح کرنا ہے، اچھا فیصلہ کہاں سے لوں؟ قرآن سے لوں تو صورتحال یہ ہے، اور اگر باہر سے لوں تو اوپر کا صفحہ جو ہے وہ پریس کو واپس کرنا پڑ جاتا ہے۔ یعنی مشکل سمجھ گیا آپ؟ مشکل یہ ہے۔ اچھا تو اب یہ مسئلہ ہو گیا، یعنی ایک قرات کے اختلافات میں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو بات ہم نے کی تھی، میں نے اس وقت آپ سے عرض کیا تھا کہ بظاہر کتنی کامن سینس کی بات لگتی ہے، کتنی واضح بات ہے، اور اس کے بعد اس جملے کو پڑھیے، تاہم چند سوالات ایسے ہیں جو بعض لوگوں کے لیے اس معاملے میں باعث تردد ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ بات کہنے کے بعد آپ چلے گئے، آپ کو مذہب سے دلچسپی ہو گئی، آپ گئے، اور آپ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ لوٹ کے آئیں گے نا کہ بھائی وہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو ایک یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے قراتوں کے یہ جو اختلافات ہیں یہ جب معنی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس سے پہلے میں بات کوئی زیادہ مسئلہ نہیں پڑے گی، لیکن جب معنی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس طرح اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ اس میں اب فیصلہ کرنے میں دو رائیں ہو گئیں، تو قرآن پھر میزان اور فرقان کیسے رہا؟ اگر آپ کہیں گے باہر سے فیصلہ کرایا جائے تو بات تو ختم ہو گئی نا، پھر کوئی اور بات کی جائے، یعنی علم عقل نہیں گوارا کریں گے اس بات کو، الا یہ کہ پھر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ میری بات مان لیں اس لیے مجھ پر الہام ہوتا ہے، ورنہ تو کوئی چارہ نہیں نا، بحث کرنی پڑے گی۔ اچھا دوسرے یہ کہ قرآن کا مفہوم ہم جو، یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن کا مفہوم ہم جو کچھ بھی سمجھتے ہیں، جو بھی مفہوم سمجھتے ہیں، میں نے سمجھا، آپ نے سمجھا، کسی اور نے سمجھا، اس کے الفاظ سے اور اس کے جملوں کی ترکیبی سے سمجھتے ہیں، یعنی اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہمارے پاس۔ ہمارا یہ فہم، یعنی یہ جو ہم نے سمجھا ہے، زبان و بیان سے متعلق جن علوم پر موقوف ہے، یعنی ہم نے زبان کا علم حاصل کیا ہے نا، تو کچھ علوم ہیں جو زبان سے متعلق علوم ہیں، جن پہ ہم نے بڑی تفصیلی گفتگویں بھی کی ہیں، تو جن علوم پر موقوف ہے وہ کیا علوم ہے؟ یعنی لغت کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو یہ بتاتا ہے لفظ کے معنی کیا ہے۔ لغت سے مراد آپ ڈکشنری لیجئے، یعنی فن، وہ علم جو یہ بتاتا ہے کہ لفظ کے معنی کیا ہے۔ نحو یعنی وہ علم جو جملے کی ترکیب پر بحث کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں گرامر، عربی زبان میں نحو کا لفظ گرامر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور بلاغت وہ علم ہے جس میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ تمثیل کیا ہوتی ہے، استعارہ کیا ہوتا ہے، تشبیہ کیا ہوتی ہے، یہ ہے نا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس سے بھی، بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہاں تو اصل میں شیر سے مراد چڑیا گھر کا شیر ہے، سمجھ رہے نا یہ بات، اور وہاں شیر اصل میں میدان کربلا میں اترنے والے جلیل القدر نواسہ رسول ہے، یعنی انیس کا مرثیہ کا شعر ہے نا۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں اب یہ کون سی چیز ہے کہ جو طے کرے گی؟ جو چیز طے کرتی ہے اس فن کو کہتے ہیں بلاغت، جو یہ طے کرتی ہے۔ ہمارا یہ فہم زبان و بیان سے متعلق جن علوم پر موقوف ہے، یعنی لغت، نحو اور بلاغت وغیرہ، وہ سب ضنی ہیں، یعنی جتنے علوم ہیں، سٹیٹمنٹ یہ ہے، جیسے پہلے ایک سٹیٹمنٹ ہے نا جس نے ہم کو بالکل دوراہے پر کھڑا کر دیا لا کے، اس نے بھی کھڑا کر دیا، وہ سب ضنی ہے۔ کیسے ضنی ہے؟ یہ آگے بیان ہوگا کیسے ضنی ہے، یعنی چونکہ ایک بڑے عالم نے، ایک بڑے محقق نے، جن کا بڑا مرتبہ ہے اسلامی دنیا میں اور جن کی تفسیر بڑی غیر معمولی حیثیت رکھتی ہے، انہوں نے یہ پورا مقدمہ بیان کیا ہے الفاظ میں، وہ میں نقل کر دیا ان کا، تو اس لیے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا ضنی کا کیا مطلب ہے، وغیرہ سب ضنی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بات کس طرح کہی جا سکتی ہے کہ قرآن کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے؟ یعنی وہ جو ہم نے اوپر دوسرا نتیجہ نکالا تھا، اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ جن علوم سے ہم زبان تک پہنچ رہے ہیں وہ ضنی ہیں، یعنی ان سے ضنی کا مطلب ہے یقینی بات نہیں معلوم ہوتی۔ ظن کا لفظ اصل میں یقین کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے علم کی دنیا میں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس لفظ کے یقیناً یہی معنی ہے، کیسے معلوم ہوئے آپ؟
یقیناً یہی معنی ہے، نہیں، اس کا گمان غالب ہے کہ یہ معنی ہے۔ تو جب معنی کے علم میں گمان غالب پر آپ کھڑے ہو گئے تو آگے پھر کیسے کہیں گے کہ الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی ہے؟ یعنی پہنچنے کا رستہ ہی مخدوش ہو گیا۔ امام رازی نے اس سوال کی تقریر اپنی تفسیر میں اس طرح کی ہے۔ امام رازی بڑے لوگوں میں سے، ان کی تفسیر التفسیر الکبیر قرآن مجید کی امہات تفاسیر میں شمار ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کے مقدمے میں یہ ساری بحثیں کی ہیں، تو یہ بحث انہوں نے اٹھائی ہے۔ ان کے بحث اٹھانے کا ایک پس منظر ہے کیوں انہوں نے اٹھائی ہے، یعنی ان کو بعض معاملات میں، بعض فلسفیانہ مباحث میں اصرار تھا کہ بات یوں ہے، اس کے خلاف بعض لوگوں نے قرآن کی آیت پیش کر دی۔ یعنی آپ نے علمی اور عقلی طور پر ایک مقدمہ قائم کیا، اور ایک آدمی نے کہا کہ جی یہ مقدمہ علمی اور عقلی طور پر جو آپ قائم کر رہے ہیں قرآن تو اس کے خلاف ہے، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں پھر یہ بحث پیدا ہوئی کہ وہ باتیں جو عقلاً بالکل قطعی ہیں، یعنی جن کے خلاف نہیں مانا جا سکتا، تو کیا محض آیت کے الفاظ کے مفہوم سے مروب ہو کر میں یہ عقلی بات چھوڑ دوں؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ نہیں چھوڑی جا سکتی، یہ عقلی بات جو میں سمجھا ہوں یہ بات چھوڑی نہیں جا سکتی، کیونکہ الفاظ کے معنی تک پہنچنے کے جتنے علوم ہیں سب ظنی ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب نہ ہو، تو میں الفاظ کے ظنی مفہوم کی طرف جانے کی بجائے یقینی عقلی مقدمات پر کھڑا رہوں گا۔ یہ مسئلہ پیدا کر دیا انہوں نے۔ دیکھیے میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، اگرچہ اس مسئلے کو میں تھوڑا سا واضح کروں گا آگے جا کے جب یہ بحث آئے گی۔ جی ہاں، زوئے سے ہے، اس عمر میں بھی آپ کو کسی دوسری چیز سے چاہیے تو ہاں، ظنی یعنی یقینی کے مقابلے میں، جیسے آپ بولتے ہیں نا ظن و گمان بولتے ہیں، ظن و تخمین بولتے ہیں اردو میں، تو وہ ظن ہے جی، وہ ظن و مرد والا نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا کہ خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد، نہ ہر ظن ظن است نہ ہر مرد مرد، یہ وہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ حسن ظن والا ظن، اور مصیبت یہ ہے کہ یہ بتانے کے بعد بھی ظن وہی رہا۔ خیر جناب، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ان کو جو مسئلہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ مقدمہ قائم کیا، امام رازی نے، یہ ایک زمانے کی بڑی بحث ہے، ہو سکتا ہے آپ سمجھیں کہ بھائی مسلمان علماء کن بحثوں میں پڑے رہتے تھے، لیکن بہرحال ہر دور کی بحثیں ہوتی ہیں، ہر دور کے مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک بحث یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو کوئی حکم دیتے ہیں تو ایسا حکم بھی کیا دے سکتے ہیں کہ جس کو وہ اٹھا نہیں سکتے۔ مثلا ایک آدمی کو انہوں نے اس سے محروم کر دیا، اس کے دل کے اندر ایسا آلہ فٹ کر دیا کہ یہ ایمان نہیں لا سکتا، مثال کے طور پر، اور پھر اسے کہتے ہیں ایمان لاؤ۔ قیامت میں لوگوں کو سامنے کھڑا کیا اور ان کی کمر میں یہ صلاحیت ہی ختم کر دی کہ وہ جھک کر سجدہ کریں، اور کہا سجدہ کرو۔ تو یہ جو کیا اس طرح کا حکم اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں؟ ہے نا ایک نازک مثال کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سامنے کھڑا کر دیا اور کمر تختہ کر دی، جھک نہیں سکتے، اور کہا کہ سجدہ کرو۔ تو یہ اس طرح کا حکم دینے کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، اور یہ جو بحث ہے اس کو سمجھنا بھی تکلیف ما لا یطاق۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس طرح کا حکم دے سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں کا، یعنی امام رازی جو ہے یہ بڑے فلسفی بھی ہیں، اپنے زمانے کے بڑے عقلی علوم کے ماہر ہیں، تو ان لوگوں نے یہ جواب دیا کہ نہیں دے سکتے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے، عدل سے بعید ہے، انصاف سے بعید ہے، یہ ایک کام ایک آدمی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آپ اسے حکم دے رہے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے کہ ہم کو حکم دے دیا جائے کہ تم لوگوں نے اس دفعہ فجر کی نماز کل چاند پہ جا کے پڑھنی، بھئی یہ نہیں کر سکتے نا ہم، تو کیا اللہ تعالیٰ اس طرح کا حکم دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دے سکتا۔ اچھا، بڑی معقول بات ہے، نہیں دینا چاہیے، بظاہر بات معقول ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو طے ہو گیا، اچھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا۔ ایک دوسرا گروہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں دیتا ہے، دے سکتا ہے۔ کیوں دے سکتا ہے؟ بھائی مالک الملک ہے، بادشاہ ہے کائنات کا، مرضی ہے اس کی، دے، آپ کون ہوتے ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟
اس کے اوپر انہوں نے بڑے اعلیٰ علمی دلائل دے کے تو یہ ثابت کر دیا کہ دے سکتا ہے۔ جب ثابت کر دیا کہ دے سکتا ہے، اور اس کے بعد قرآن میں آیت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ دے سکتا ہے، یہ تو عقلاً ثابت ہو گیا، اور اللہ کہتا ہے نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا یہ آیت جو ہے عربی میں ہے، اور عربی زبان جو ہے اس کا فہم بعض فنون پر موقوف ہے، لغت، نحو، بلاغت، اور وہ سب ظنی ہیں۔ تو آیت کا جو مطلب ہم سمجھ رہے ہیں وہ ظنی ہے۔ جب آیت کا مطلب ظنی ہے تو اس کو ایک طرف رکھو، ہم یہ مانتے ہیں کہ دے سکتا ہے۔ واضح ہوگی نا بات آپ لوگوں، یعنی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ آپ پیراگراف پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ قرآن کا مفہوم ہم جو کچھ بھی سمجھتے ہیں اس کے الفاظ سے اور اس کے جملوں کی ترکیب ہی سے سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ فہم زبان و بیان سے متعلق جن علوم پر موقوف ہے، یہ جو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے عبارتیں، یعنی یہ میرا رائے نہیں ہے، یہ میں وہ اعتراض نقل کر رہا ہوں جو اس پہلے بیان پر ہوں گے۔ تو ظاہر ہے ان کو نقل کریں گے نا تو آپ پازیٹیولی نقل کریں گے، بھئی یہ بات کہی جا سکتی ہے، پھر اس کو بیان کریں گے۔ اب اس کا جواب ہے یہ آگے دیں گے آگے جا کے۔ فی الحال آپ اس کو سمجھیے کہ اعتراض کیا پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بات کس طرح کہی جا سکتی ہے کہ قرآن کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے، یعنی اوپر کی بات پھر کہی کیسے جا سکتی؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ اپنے مفہوم کو واضح کر دیتے ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ لا یکلف اللہ نفسا کو جدھر سے مرضی پڑھتے رہیے، بہرحال تکلیفیں مالا یطاق دی جانی، تو بس قرآن کے الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی نہیں رہی۔ اس تقریر کے نتیجے میں امام راضی نے اس سوال کی تقریر اپنی تفسیر میں اس طرح کی۔ یہ انہوں نے گویا جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی نہیں ہے، یعنی اوپر کی سٹیٹمنٹ جو ہم نے دی تھی اس کے خلاف کھڑے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں، یہ انہوں نے ان کا پورا مقدمہ بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دلالت الالفاظ علی معانیہا ظنیہ، یعنی یہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا بھر میں جتنی زبانیں ہیں ان کے الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر ہوتی ظنی، یعنی کوئی ایسی زبان ایجاد ہی نہیں ہو سکی آج تک کہ جس کے الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر ظنی نہ ہو۔ کیوں یہ آگے وہ بتائیں کہ کیوں۔ وہ کہتے ہیں دلالت الالفاظ علی معنیہ ظنی۔ اب یہ بحث جو ہے یہ قرآن سے یا عربی زبان سے اٹھ گئی ہے، ایک زبان کی علمی بحث میں داخل ہو گئی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر ہوتی ظنی ہے، لأنها موقوفۃ علی نقل اللغات، اس لیے کیوں ظنی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ بھائی یہ جو بھی معنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں الفاظ کے، اس میں پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو لغت نقل ہوا ہے، یہ مثال کے طور پر ہم ڈکشنری اٹھائی اور اس میں ہم نے کہا کہ ذہبہ کا مطلب ہے وہ گیا، تو یہ نقل ہو گیا ہے نا، اسی پر مبنی ہے، لوگوں نے بیان کیا، بیان کر رہے ہیں، اہل علم بیان کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ڈکشنریاں مرتب ہو رہی ہیں، اس کو کہیں گے نقل لغات، یعنی نسلاً بعد نسلاً الفاظ کے معنی نقل کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ اسی پر مبنی ہے نا۔ وَنَقْلِ الْإِعْرَابَاتِ، یہ وہی اعراب ہے، یعنی زیر زبر کس کس مفہوم پر دلالت کرتی ہے، یہ بھی تو اہل علم نقل ہی کر رہے ہیں۔ ایک صاحب علم تحقیق کرتا ہے، دوسرا اس کو بیان کر دیتا ہے، نقل ہو رہی ہے۔ وَالتَّصْرِیفَات، اسی طرح لفظ کی کنسٹرکشن میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، تو یہ بھی ایک علم ہے جس کے تحت نقل ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ عربی نہ سمجھیے، دنیا کی ہر زبان میں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ وہ یہ مقدمہ قائم کر رہے ہیں، مَا أَنَّ أَوَّلَ أَحْوَالِ تِلْكَ النَّاقِلِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا أَحَادًا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ایک آدمی سیوبے تھا، اس نے گرامر کی تحقیق کی، عربوں کی گرامر کی، یہ بہت بڑا آدمی ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ جیسے فقہ میں امام ابو حنیفہ میں ویسے ہی سیوبے۔ تو سیوبے جو ہے اس نے مثال کے طور پر تحقیق کی، تو بندہ کتنے بندے تھے؟ ایک، اس ایک بندے نے تحقیق کر کے اپنی رائے بیان کر دی، اس کے بعد 10 بندے اور پیدا ہوئے عالم فاضل، انہوں نے اس کی کتاب
کو مزید آگے بہتر کیا اور کتاب لکھ دی. اب بے شک 10,000 نہیں، 10 لاکھ نہیں، 10 کروڑ لوگ اس بات کو مان رہے ہوں. بھائی یہ پتہ ہی کون تھا؟ ایک تھا نا. تو ایک بندے نے جو کچھ اخذ کیا تھا. اچھا اب دنیا میں کسی گرامر کی تاریخ پڑھ لیں، ایسے ہی ہوگا. لغت کی تاریخ پڑھ لیں، ایسے ہی ہوگا. یعنی مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں اس وقت جو سب سے بڑا مجموعہ ہے ہمارے پاس وہ لسان العرب ہے. تو وہ 5 آدمیوں کی تحقیقات کا مجموعہ ہے جو انہوں نے تحقیقات کی ہوئی ہیں. تو ان تحقیقات کو جب انہوں نے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک ہی آدمی ہے جو ابتدا میں بیان کر رہا ہے بھی عرب یوں بولتے ہیں یا غالب یوں بولتا ہے. تو اب اس کے بعد 10,000 ہوں 20,000 ہوں تو وہ آدمی تو ایک ہی تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابتدائی آدمی ہر فن میں ہے 1 2 4 ہوں گے بس، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے. دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے، انگریزی میں بھی ایسے ہی، عبرانی میں بھی ایسے ہی، اردو میں بھی ایسے ہی. وَالرِّوَایَةُ الْأَحَادِ لَا تُفِیدُ إِلَّا الظَّنَّ، کہتے ہیں یہ تو پہلے ہی مانا جا چکا ہے کہ 1 یا 2 یا 4 بندوں کی جو روایت ہوتی ہے اس سے یقینی علم تو حاصل نہیں ہوتا. بندے ہی ہے نا 2 4، تو اس سے تو حاصل نہیں ہوتا. وَأَيْضًا فَتِلْكَ الدَّلَائِلُ مَوْقُوفَةٌ عَلَىٰ عَدَمِ الِاشْتِرَاكِ، کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، لغت سے نکل آئے، گرامر سے نکل آئے، لیکن آگے پھر مسئلے ہیں. مسئلے یہ ہیں کہ ایک لفظ تھا، ہم نے لفظوں پر بحث کی تھی، یاد ہوگا آپ کو وہ لیکچر، کہ ایک لفظ ہے مثال کے طور پر عین، اس کا مطلب چشمہ بھی ہے، اس کا مطلب آنکھ بھی ہے. اس کو کہتے ہیں اشتراک. تو یہ طے کرنا پڑے گا نا کہ یہاں یہ عین جو ہے نا اس کا مطلب وہ نہیں ہے. تو یہ طے کرنے کا عمل بھی ضنی ہے. وعدم المجاز، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہ بات کہ یہاں شیر سے مراد چڑیا گھر والا شیر نہیں ہے، یہ مجاز کو طے کرنا پڑے گا نا اس میں. وعدم النقل، ایک لفظ تھا غصہ، اس کے معنی نقل ہی نہیں ہوئے. یہ دیکھیں نا انہوں نے یعنی ساری زبان کے علم کو کی ایسی تیزی کر دی، مخدوش کرنا شروع کر دی. وعدم الاجمال، یعنی یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ بات واضح ہے، مجمل نہیں ہے، کیونکہ مجمل بات کی جب آپ تفصیل کرتے ہیں تو کچھ سے کچھ بن جاتی، تو پہلے اس کی نفی کریں گے تو پھر کسی نتیجے پر پہنچیں گے نا. وعدم التخصیص، لفظ جو ہے وہ بولا تو گیا تھا کہ یہ ساری کلاس، لیکن یا یہ سارے لوگ، تو یہ سارے لوگ سے مراد صرف اس کلاس کے لوگ ہیں، اس کی نفی کرنی پڑے گی تو باقی لوگوں تک بات پہنچائی جائے گی نا. یہ کیا ہے تخصیص، آپ اس پہلے جان چکے ہیں کیا. وعدم المعارض العقلی، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ عقلاً اس مفہوم کو لینے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کی نفی کرنی پڑے گی کہ نہیں بنتی، عقلاً یہ بات ایسے ہو سکتی ہے. تو کہتے ہیں کہ فإن بتقدیر حصول ہی یجب صرف اللفظ للمجاز، یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی موجود ہو، مثال کے طور پر لفظ مشترک ہو گیا ہے، معنی 2 3 ہے، اس میں کوئی کنایا یا مجاز کا طریقہ پیدا ہو گیا ہے، اس میں کوئی تخصیص ہو گئی ہے، ہر زبان کی بات کر رہے ہیں، تو پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا نا کہ یہ سب جو ہے یہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ لفظ اصل میں مجازی ہو گیا ہے، مطلب اب اس کے بارے میں یہ بات طے کرنا کہ یہ حقیقی مفہوم میں استعمال ہوا ہے یہ مشکل ہو گیا. وَلَا شَكَّ أَنَّ اعتقاد هذه المقدمات ظن محض، یعنی یہ جتنی باتیں کی جائیں گی وہ کہتے ہیں یہ محض ظن ہے. والموقوف علی الظن اولی ان یکون ظن، اور جو چیز اتنے بہت سے ظنون پر مبنی ہے وہ بدرجہ عتم ظنی. دیکھا آپ نے، یعنی اب کیا پڑھنا قرآن. تو گویا انہوں نے ساری جو گفتگو تھی وہ یہ پہنچا دی یہاں پہ کہ جناب یہ ہماری جو زبان ہے، خواہ وہ اردو ہے خواہ انگریزی ہے خواہ کچھ ہے، اس میں اصل میں یہ ساری چیزیں جب تک واضح نہیں ہو جاتی تو لفظ کے معنی تک پہنچنا ہی ممکن نہیں ہوتا. اور یہ جتنے ذرائع آپ لفظ تک معنی کے پہنچنے کے اختیار کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے ابتداً 1 2 آدمیوں نے بتائے ہیں اور وہ نقل ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. تو 1 2 آدمیوں کی بات تو ظنی ہوتی ہے، تو جو اس ظنی پر مبنی ہے وہ بدرجہ اولا ظنی ہے. تو جب وہ بدرجہ اولا ظنی ہے تو وہ کیا ہے، وہ قرآن کی عبارت ہے. تو وہ ظنی ہے تو جتنا مرضی یقینی طریقے سے منتقل ہوا وہ مطلب تو ظنی ہو گیا، اور جب مطلب ظنی ہو گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بس، پھر اس کے بعد ختم، بس اس کے بعد ہم اور ہماری عقل. تو یہ آپ نے اس بحث کو اجمالاً دیکھ لیا.
اس کو تھوڑا سا میں مزید واضح کروں گا انشاءاللہ اگلی نشست میں، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے آپ کی، کیونکہ یہ وہ بحث ہے کہ جو امام رازی کے ساتھ ختم نہیں ہو گئی، بلکہ موجودہ زمانے میں جب فلسفے میں کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں رہا تو وہ فلسفی آف لینگویج میں بدلا ہے، اور اس کے نتیجے میں پورے پورے اسکولس آف تھاٹ پیدا ہوئے ہیں مغرب میں، جنہوں نے اپنی ساری بحث کی بنیاد اس پر رکھ کر جتنے بھی قدیم ٹیکسٹ ہیں علوم کے، صرف مذہبی نہیں، ان کو چیلنج کر دیا۔ تو اس وجہ سے ہم اس بحث کو ذرا تفصیل کے ساتھ کریں گے۔